السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حاضرین، دروس رمضان کی ایک کڑی اس موضوع پر ہے کہ روزے کی حکمت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کرنے کا کیا مقصد بیان فرمایا ہے اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے بعض معلومات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سماعت فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، رواہ البخاری۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا مقصد اصیل بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان کو یا روزہ رکھنے والے کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رکھے۔ بھوکا پیاسا رہنا یہ روزے کا مقصد صرف نہیں ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے خشیت پیدا ہو جائے، اس کے حکام کی تابعداری کی صفت پیدا ہو جائے، اس کے منہیات سے انسان اپنے آپ کو روک لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من لم یدع قول الزوری، جو شخص جھوٹی بات کہنا نہ چھوڑے اور والعمل به، اور جھوٹی بات کو ماننا نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، والجہل، اور نادانی اور جہالت کو نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے روزے کی اور اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ کہنا، جھوٹ سننا، جھوٹ پر عمل کرنا اور نادانی، جہالت والا کام کرنا، جہالت والی بات کہنا، شریعت کے مخالف بات کہنا، غیبت، چغلخوری، جھوٹ، رشوت، برائی کرنا، عیب جوئی کرنا، نقص بیان کرنا اور کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنا، مکر و فریب کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہے اس حدیث پاک کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے انسان کو منع کیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، اور جن چیزوں کی بجاوری کی تعلیم دی ہے ان چیزوں کو بجا لائے۔ یہی روزے کا مقصد ہے۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر نہیں ہے تو پھر سمجھیے کہ اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور اس کے روزے پر اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ اور اثر پڑتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سماج و معاشرہ کے اندر جگہ جگہ دو چار لوگ جمع ہوئے، کسی کی برائی بیان کرنے لگے، کسی خرابی بیان کرنے لگے، کسی مدرسے کی، کسی مولوی کی، کسی غیر کی، کسی پاس پڑوس کی، کسی رشتہ دار کی برائی بیان کرنے لگے، اس کی غیبت کرنے لگے۔ اس برائی میں زیادہ تر عورتیں شریک ہوتی ہیں اور غیبت کرتی ہیں، چغلخوری کرتی ہیں، حالانکہ اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آدمی کو ایسے کام میں لگا رہنا چاہیے جس سے اس کو فائدہ ہو۔ اگر دوسرے کو فائدہ پہنچائے تو خیر اچھی بات ہے، اگر دوسرے کو فائدہ نہ پہنچا سکے تو آدمی دوسرے کو نقصان بھی پہنچانے کا حق اور اختیار نہیں رکھتا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یعنی روزے کے مقصد اور حکمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ویسے ہی جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں نے بھی روزہ رکھا اور تم لوگ بھی اسی طرح روزے رکھ رہے ہو۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگے، انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی بجا لائے، اللہ رب العالمین کی منہیات، جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو روک لے۔ یہی روزہ کے مقصد ہے۔ ہر سال
ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے اندر روزے فرض کیے. کیوں؟ تاکہ انسان کی ایک ٹریننگ ہو جائے, برائی سے اپنے نفس کو روک لے اور نیکی اور بھلائی کا کھوگر اپنے آپ کو بنا لے, عادی اپنے آپ کو بنا لے. یہ رمضان مبارک گویا ایک ٹریننگ پیریڈ ہے, سالانہ ٹریننگ پیریڈ ہے. اللہ رب العالمین اس ٹریننگ پیریڈ سے انسان کو تقوی کی صفت سے متصف کرنا چاہتا ہے اور تقوی کی صفت انسان کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وہ نظام بنایا کہ صبح سے لے کر شام تک انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے اور خواہشات سے, جائز شہوتوں سے بھی روکے, اور انسان اپنے آپ کو برائیوں سے روکے اور نیک کام انجام دے. یہی مقصد ہے. گویا رمضان المبارک ایک مدرسہ ہے, ایک ٹریننگ پیریڈ ہے. یہ ہر سال آتا ہے انسان کو تقوی کی صفت سے متصف کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو روزے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کا مقصد اور حکمت جو تقوی ہے اس صفت سے متصف فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.